ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی؟ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔
فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی
یا نہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی
یا نہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی
یا نہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی
یا نہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا۔ جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے، تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب
ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد
فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فرحاد کی موت کی جھوٹی خبر جب ماہی تک پہنچے گی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ فرحاد کو دیکھنے کی حسرت میں حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے اس کی بھابھی روک لے گی، اور دوسری جانب جب بڑے سائیں سیٹھ نثار کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لڑکے فرحاد کا قتل ہو چکا ہے تو وہ فوراً سے فرحاد کے گھر والوں کو اس کی خبر دیں گے، جسے سنتے ہی فرحاد کی والدہ بے ہوش ہو جائے گی، جس پر فرحاد کا بھائی سیٹھ نثار سے کہے گا کہ نثار صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو آپ کے پاس کام پر رکھوایا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے سیٹھ نثار بھی جلدی سے جلدی کوشش کرے گا کہ وہ بہاولپور ماہی کے گھر پہنچ سکے تاکہ فرحاد کی میت کو حاصل کر سکے، مگر ناظرین کوئی نہیں جانتا کہ فرحاد کی موت کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو کیا ناظرین ماہی کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فرحاد زندہ اور صحیح سلامت ہے تو کیا وہ فرحاد سے ملنے جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔